السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ میرے دوستوں میری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے جو سبق اور نصیحت کا عزیز ذخیرہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ شروع زندگی ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے ان کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے اور یہ محبت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بے حد ساک اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالے اور یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آ جائے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور ان کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے ان کو کوئی مسافر۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے باپ، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یہ سن کر ایک زبان ہو کر کہا، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بے شک اس شکل میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ غرض یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق ان کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں ان کی قمیض کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائے مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا۔ دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت بھاگ گئے، مگر بھڑکنے، طعن و تکذیب کرنے اور نفرت و حقارت کا طریقہ بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ حقیقت کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالی تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بصارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلوں نے اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت سعید خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجی کا افسر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔
پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا اور اسی طرح جگہ دی۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں کنویں میں ڈالے جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا، حسن اور خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ کر سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر نبوت کے لیے منتخب آدمی سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کرے۔ قرآن مجید میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے: اور پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرے بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا، فیصلہ کیا عورت کے ہی گھرانے کے ایک بچے نے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا پیرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہے۔ بس جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھا۔ کہا بے شک اے عورت یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام تم اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بے شک خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی عورتیں کہنے لگی دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی ہے، اسے رجھا لے، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو بد چلنی میں پڑ گئی۔ بس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا سب کے سامنے نکل جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑائی کی قائل ہو گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے حلیہ پکار اٹھی یہ تو انسان نہیں ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی تم نے دیکھا یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے ان کا دل اپنے کام میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوئے، مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر انہوں نے میرا کہنا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرت اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنہار جس بات کی طرف سے یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو نہ جاؤں۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، چرچے بند ہو جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ رات میں ہی یوسف علیہ السلام کے علم اور عملی جوہر قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانے کا داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام ان کے سپرد کر دیا اور وہ قید خانے کے بالکل مختیار ہو گئے۔
ایک اچھا اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا تھا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خیام ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بجھو۔ اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے؟ صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیاں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور کچھ سال تک اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے، وقت کے عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہے اور 7 دبلی گائے۔ دبلی گائے موٹی گایوں کو نگل گئی اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری نے اس خواب کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تعبیر بھی بتا دی جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس، جم کر سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے کھا جائیں گے جو رکھا تم نے اس کے واسطے، مگر تھوڑا تو روکو رکھو گے بیچ کے واسطے، پھر آئے گا 1 برس اس کے پیچھے اس میں ورشا ہوگی لوگوں پر۔ دوستو باقی واقعہ اگلے پارٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔